السلام علیکم، میرا نام محمد جہانگیر بدر ہے۔ میں ایک آڈیالوجسٹ ہوں۔ آڈیالوجسٹ میرے سماعت گفتار وغیرہ پان ہوتا ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے کن افراد کو ہیئرنگ ایڈ لگانا چاہیے اور کن کو نہیں لگانا چاہیے۔ عموماً نارمل انسان جو سرگوشی سن سکتا ہے، گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سن سکتا ہے، پانی ٹوٹی سے اگر پانی کھلا ہو اس کی جو ٹپ ٹپ کی آواز ہوتی ہے وہ سن سکتا ہے، ہوا کے چلنے سے جو سرسراہٹ کی آواز ہوتی ہے وہ سن سکتا ہے، تو وہ ایک نارمل انسان ہے، اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ بالکل نارمل ہے۔ اور جو ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ عموماً 60 dB تک ہوتی ہے۔ نارمل انسان 20-25 ڈیسیبل تک سنتا ہے، اور جو ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ 60 dB تک ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو مائلڈ ہیئرنگ لاس ہو یا ماڈریٹ ہو، 50 ڈیسیبل تک فرق ہو، تو اس کا عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور روٹین میں جو گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، پاس بیٹھ کے جب بھی اس سے بات کرتے ہیں تو وہ ٹھیک سنتا ہے، لیکن جب دور سے بات کرتے ہیں تو اس کو آواز آتی ہے، سمجھ کم آتی ہے۔ تو اس طرح کے افراد کے لیے جب وہ کسی میٹنگ میں ہوں یا کسی اہم موضوع پہ بات چیت ہو رہی ہو، گروپ ڈسکشن ہو، تو وہ اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اگر بچہ ہے اسکول جانے والا تو وہ اسکول میں اس کی کارکردگی صحیح نہیں ہوتی، ٹیچر کچھ اور پوچھتے ہیں اور وہ اس کا کچھ اور جواب دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے آگے جو اگر ماڈریٹلی سویئر رینج تک چلا جائے لاس، یعنی کہ 70 dB تک چلا جائے، تو پھر وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے زندگی گزارنا۔ کوئی بھی انسان جب بات کرتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، چاہے وہ عورتیں باتیں کریں، بچے بات کریں یا کوئی مرد بات کریں، تو عموماً اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کے کان میں جا کے بولنا پڑتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں اکثر ایسے جن لوگوں کو بالکل کچھ سنائی دینا بند ہو جاتا ہے، جب وہ ان کے کان میں جا کے بولنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ اپنی ہیئرنگ اسیسمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور آلہ لگانے کے بارے میں سوچتے ہیں، جو کہ ایک غلط چیز ہے۔ تو جب بھی آپ کو اگر تو آپ ایک آفس میں کام کرنے والے ہیں اور یا آپ کا جو بچہ ہے وہ اسکول جانے والا ہے اور اس کی کارکردگی صحیح نہیں ہے، تو پھر جتنا جلدی ہو سکے اس کی جو ہے نا ہیئرنگ اسیسمنٹ کروائیں اور اس کو ہیئرنگ ایڈ لگائیں، تاکہ وہ جو چیزیں سیکھنی ہیں اس نے، کہ پہلی چیز ہوتی ہے سننا، پھر سمجھنا، پھر سمجھ کے بولنا اور سیکھنا۔ اگر وہ صحیح طریقے سے سنے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، سیکھے گا نہیں، اور اس کی پوری کارکردگی اسی سننے پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی نظر کمزور ہو، اس کو جب بھی اینک لگے تو اس کو ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن اگر کسی کی سماعت کمزور ہو، بچہ ہو، اس کو اگر صحیح طریقے سنے گا نہیں تو وہ صحیح طریقے سے سمجھے گا نہیں اور وہ صحیح طریقے سیکھے گا نہیں، اور اس کے لیے آگے مسائل ہوں گے۔ اسی طرح اگر تو کوئی آفس میں جانے والا بندہ ہے اور اس کی جو آفس کے کولیگز ہیں وہ کچھ اور کام کہیں گے تو وہ اس کو غلط کر سکتا ہے، تو یہ بہت بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، جس سے اس بندے کی ذہنی جو ہے تناؤ بڑھ جاتا ہے، ڈپریشن، انزائٹی، دوستوں سے وہ الگ ہو جاتا ہے، کسی میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے میں وہ ہچکچاتا ہے، شادی بیاہ دیگر تقریبات جانے سے وہ پرہیز کرتا ہے۔ تو ہیئرنگ ایڈ جو ہے نا وہ ایک یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ ہیئرنگ ایڈ لگانے سے لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہیئرنگ ایڈ لگانے کے بعد جو امپرومنٹ آتی ہے تو وہ نہ صرف آپ کو خود اپریشیشن ملتی ہے، بلکہ دوسرے لوگ بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ٹھیک نہیں سن رہے اور غلط اس پہ کر رہے ہیں تو لوگ آپ سے کنارہ کشی کرتے ہیں، وہ آپ سے بات چیت کرنا یا آپ کے ساتھ کوئی کام کرنا یا بزنس کرنا، اس کے لیے وہ کنارہ کشی کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں سے بچا جائے۔ تو سب سے پہلے جب بھی آپ کو اس طرح محسوس ہو کہ آپ کو صحیح طریقے سنائی نہیں دے رہا، تو آپ کو فوراً کسی آڈیالوجسٹ کے پاس پہلے اپنی ہیئرنگ اسیسمنٹ کروائیں، اور ہیئرنگ اسیسمنٹ کے بعد اگر تو وہ اتنا مسئلہ ہو کہ آپ کو دشواری ہو رہی ہو تو پھر آپ کو فوراً ہیئرنگ ایڈ لگانا چاہیے۔ اگر آپ کا گزارا چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کی جو ہیئرنگ ہے اس میں مسئلہ تو ہے، لیکن آپ کو کہیں میٹنگ میں یا کسی اہم ایکٹیویٹیز میں یا اس طرح کے معاملات میں پریشانی نہیں ہو رہی ہے، آپ کا گزارا چل رہا ہے، تو چلا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کا گزارا چل رہا ہے تو پھر بھی آپ ہیئرنگ ایڈ اپنی جو مسئلہ ہے اس کے مطابق لگائیں، جہاں ضرورت پڑے وہاں لگا لیں، جہاں ضرورت نہیں پڑتی وہاں نہ لگائیں۔ تو یہی ہے آج کا میسج۔